بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، میرے چینل ہدیۃ العابدین پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل ہدیۃ العابدین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویورز، آج جو میں معجزہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا معجزہ ہے۔ کیسی ہی سخت مشکل کیوں نہ ہو، کیسی ہی سخت حاجت کیوں نہ ہو، اگر یہ معجزہ پڑھا جائے یا سنا جائے تو وہ جو حاجت ہوگی وہ حاجت آسان ہو جائے گی، یعنی کہ حاجت روا ہو جائے گی، اور مشکل جو ہے مشکل کشا ہو جائے گی۔ یہ معجزہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے معجزے کی جانب، غور سے سنیے گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ سنارن تھی، ایک روز حسب معمول اپنے محلے کے کنویں سے پانی بھر رہی تھی کہ یکا یک شور بلند ہوا کہ اس کا لڑکا اس کے پڑوسی کے کمہار کے جلتے ہوئے آوے میں جو ہے گر گیا ہے۔ یقین ہے کہ وہ جل کر مر گیا ہوگا۔ اس غمزدہ خبر کو سن کر سنارن سکتہ میں آ گئی اور پھر روتی پیٹتی گھر کی طرف بھاگی۔ وہاں کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ واقعہ صحیح پا کر وہ تاب ضابط نہ لا کر اسی جگہ پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عالم غشی میں اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا جو اس سے فرماتی ہیں کہ اے نیک بخت، خداوند عالم میں سب کچھ قدرت ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، البتہ وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نیت کر، اگر پروردگار عالم میرے لڑکے کو بطفیل جناب سیدہ اس آفت ناگہانی سے محفوظ رکھ کر صحیح و سالم مجھ سے ملا دے گا تو میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول خدا کی کہانی سنوں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چنانچہ سنارن نے عالم بے ہوشی میں نیت کر لی۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کا لڑکا بااجاز جناب سیدہ حکم پروردگار عالم صحیح و سلامت اس کے پاس کھڑا ہے اور وہ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنارن اپنے بچے کو زندہ اور تندرست پا کر بہت خوش ہوئی۔ فوراً بازار سے 2 درہم کی شیرینی مول لے کر آئی اور اس کو ایک پاک و پاکیزہ برتن میں رکھ کر مقام پر رکھ کر پڑوسیوں کے پاس گئی اور ان سے گویا ہوئی کہ خدا نے میری مراد جناب سیدہ کے طفیل میں پوری کر دی ہے۔ میں نے کہانی کی منت مانی تھی، لہذا حق ہمسایہ بھی ہے کہ تم لوگ جو ہے میرے یہاں چل کر جناب معصومہ کی کہانی سن لو، میں تمہاری شکر گزار ہوں گی۔ پڑوسیوں نے جواب دیا، ہم کو فرصت ہی نہیں ہے، ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں گے۔ یہ سن کر وہ رنجیدہ ہو کر گھر واپس آئی اور شیرینی لے کر روتی رہی۔ آبادی سے جنگل کی طرف اس امید پر چلی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کی آرزو جو ہے پوری کر دے۔ ابھی کچھ ہی دور چلی تھی کہ وہی نقاب پوش معظمہ جنہوں نے خواب میں اس کو ہدایت کی تھی اب عالم بیداری میں نظر آئیں اور فرمایا کہ اے عورت، مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں، تو غور سے سن اور معصومہ پر صلوات بھیج۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر آپ نے فرمایا، شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ یہودیوں نے باہم صلاح کی کہ اس موقع پر مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کو بلا کر معاذ اللہ رسول خدا کی توہین و تذلیل کی جائے، اس لیے کہ جناب سیدہ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئیں گی۔ چنانچہ اسی مشورے کے تحت وہ یہودی خدمت جناب رسول خدا میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، ہمسائیگی رکھتا ہوں، اس لیے خواہش مند ہوں کہ آپ کی دختر نیک اختر جناب سیدہ میری لڑکی کی شادی میں میرے غریب خانہ پر تشریف لائیں۔ اگر آپ ان کی شرکت کی اجازت فرمائیں گے، آپ انہیں یعنی کہ سیدہ کو شرکت کی اجازت فرمائیں گے تو میری بہت عزت افزائی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب سیدہ کے مالک و مختار حضرت علی ہیں، تو ان سے اپنی خواہش بیان کر۔ یہودی یہ سن کر خدمت جناب امیر علیہ السلام میں حاضر ہوا اور اپنی خواہش اس کے سامنے یعنی کہ آپ کے سامنے بیان کی۔
آپ نے جواب دیا کہ جناب سیدہ اس امر کی خود مالک ہے۔ چنانچہ یہودی در جناب معصومہ پر آواز دی کہ اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ باغرض شرکت شادی تشریف لائیں اور میری عزت افزائی فرمائیں۔ وہاں سے جواب ملا کہ میں جناب امیر علیہ السلام سے اجازت حاصل کر لوں تو تجھے جواب دوں گی۔ یہودی نے کہا میں آپ کے بابا جان جناب رسول خدا اور آپ کے شوہر جناب شیر خدا کی خدمت میں اولاً حاضر ہو چکا ہوں، ان دونوں نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ یہ سن کر کچھ فکر مند ہوئی کہ اتنے میں جناب رسول خدا تشریف لائے۔ بیٹی کو متفکر دیکھا، افسردگی کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا بابا جان، ایک یہودی اپنی لڑکی کی شادی میں میری شرکت کی تمنا لے کر آیا ہے، اب آپ جو حکم دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا کہ بابا جان، اس شادی میں میری شرکت آپ کی شان نہ ہوگی، وہاں سب مضحکہ اڑائیں گے، اس لیے کہ ان کی عورتیں لباس فاخرہ اور بہترین زیورات پہنے ہوئے ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جن میں جا بجا خرمے کے پتوں کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ پارہ جگر جو خدا کی مرضی، تم اسی حالت میں جاؤ۔ لہٰذا جناب سیدہ جانے کے لیے تیار ہو گئی، قطعی یہ خیال نہ کیا کہ ان کے کپڑے پیوند والے ہیں یا پیوند رہے ہیں۔ خدا کب یہ گوارا کرتا کہ اس کے محبوب کی توہین ہو۔ چنانچہ جناب معصومہ ابھی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھی کہ باحکم الہی حوران جنت ما لباس فاخرہ زیورات مرصع کے حاضر خدمت ہوئی اور جگر گوشہ رسول کو خلعت اور زیورات سے آراستہ کیا اور پھر جناب معصومہ کو محافہ جنتی میں سوار کر کے بطور کنیزان کم ترین کچھ حوریں دائیں کچھ بائیں کچھ آگے اور کچھ پیچھے محافہ کو اپنے جلو میں لیے ہوئے یعنی کہ اپنے جلوے میں لیے ہوئے باصورت انسان یہودی کی ہمراہی میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جس طرف سے جناب سیدہ کی سواری گزرتی تھی اس طرف کی فضا معطر ہو جاتی تھی۔ لوگ حیران ہو کر یہودی سے پوچھتے تھے یہ کس کی سواری ہے اور کہاں جا رہی ہے، اور وہ فخریہ ہر ایک دریافت کرنے والے کو یہ جواب دیا جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے رسول کی لخت جگر کی سواری ہے جو میری بیٹی کی شادی کی شرکت میں میرے گھر تشریف لے جا رہی ہیں۔ جب جناب سیدہ اس تجمل و وقار یہودی کے مکان پر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا سارا مکان منور ہو گیا اور ایسی خوشبو دور دور تک فضا میں پھیلی کہ ایسی خوشبو کسی نے بھی آج تک نہ سونگھی تھی۔ وہاں پر جتنی بھی یہودی عورتیں تھیں جناب سیدہ کی شان و شوکت دیکھ کر مارے حسد کے بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب عورتیں تو ہوش میں آ گئیں مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ عورتوں نے دلہن کو دیکھا تو حیرت میں آ گئی، اس لیے کہ وہ مردہ تھی کہ وہ مری ہوئی پائی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ شادی کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ جناب سیدہ کو بہت تشویش ہوئی۔ آپ نے ہر ایک سے تسلی دلاسا دے کر فرمایا خدا سے لو لگاؤ، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس کے نزدیک مردے کو زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمام زنان یہود نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے تو آج تک کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو دلہن مر کر زندہ ہو جائے گی۔ آپ نے ایک لوٹے میں پانی طلب کر کے وضو کیا اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر بارگاہ رب العزت میں دست بادعا ہوئی۔ میرے معبود، تجھے واسطہ ہے، تیری عظمت اور تیرے رسول کا صدیقہ نام رکھا ہے تو تو نے بطول کا جھوٹا نہ کیجیو، تجھے صدقہ رسول کا، تیری کنیز تیرے رسول کی بیٹی ہے، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔
لوگ کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، اس کو دوبارہ خلت حیات عطا فرما۔ ہنوز دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور گویا ہوئی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور آپ کے والد ماجد اس کے سچے اور آخری رسول ہیں، آپ مجھے اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ چنانچہ سیدہ کا اجاز دیکھ کر دلہن کے ساتھ ہی اور دیگر 500 زن و مرد یہود مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کو سبھی نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک زن یہود کو جو اب مسلمان ہو چکی تھی، آپ کی کنیزی میں دیا جس کا نام ام حبیبہ تھا۔ جب آپ شاداں و فرما اپنے دولت خانہ پر واپس تشریف لائیں اور اپنے پدر بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کو بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری کہانی اس طرح سے بیان کی۔ انشاءاللہ ہم کل دوسرا معجزہ بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بی بی کے صدقے میں بطفیل محمد و آل محمد اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کی نیک دلی مرادیں پوری فرمائے اور نیک حاجات و خواہشات کو تکمیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔